السلام علیکم، میں وسیم عباس جامپور آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اے سی کے انڈور یونٹ کے اندر جو فلٹر لگے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ڈسٹ آ جائے تو ان کو کیسے کلین کیا جاتا ہے اور ان کو انڈور یونٹ سے کیسے باہر نکالا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو انڈور یونٹ کا اوپر والا کور ہوتا ہے اس کو کھول لینا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لاک یہاں سے دیا گیا ہے اور دوسرا لاک دوسری سائڈ پر دیا گیا ہے۔ تو یہ لاک ہم نے اوپن کر لینے ہیں۔ تو ان لاک کو جیسے ہی ہم نے اوپن کیا ہے تو دیکھیں اس میں سے تھوڑا سا جو ڈسٹ جمع ہوا پڑا تھا وہ نکلا ہے۔ تو اسی طرح فلٹر میں بھی ڈسٹ موجود ہوگا۔ تو ہم اس کور کو نکالتے ہیں اور ان کے اندر فلٹر کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے انڈور یونٹ کے فلٹر ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان میں ڈسٹ جمع ہوا پڑا ہے۔ تو ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے، اس کے لیے ان کے جو یہ لاک دیے گئے ہیں ہم نے ان کو یہاں سے نکال لینا ہے۔ تو یہاں سے لاک کو ان لاک کیا ہے تو ہم یہ اب فلٹر باہر نکال رہے ہیں۔ تو ان کو بہت ہی آرام کے ساتھ ہم نے باہر نکالنا ہے، کیونکہ جو ان کی جالی ہوتی ہے یہ پھٹنے کا ان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میرے ایک ہاتھ میں ایک کیمرہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں کام کر رہا ہوں تو تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ یہ جو ڈسٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک فلٹر ہم نے نکال لیا ہے اور دوسرا فلٹر اب ہم نکالیں گے۔ یہ دیکھیں فلٹر صاف نہ کرنے کی وجہ سے اے سی کے انڈور یونٹ میں بھی ڈسٹ جمع ہوا پڑا ہے۔ تو اب دوسرا فلٹر ہم باہر نکالتے ہیں، اس کے لاک سے اس کو ریموو کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے فلٹر کا لاک ریموو کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو بڑے ہی پیار کے ساتھ فلٹر کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب اس فلٹر کے اوپر بھی کافی سارا ڈسٹ جمع ہوا پڑا ہے۔ ویسے تو یہ ہمیں جو ہے نا 10 یا 15 دن کے بعد فلٹر کو واش کرنا ہوتا ہے، لیکن کچھ اے سی اتنے اوپر لگے ہوتے ہیں جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ڈسٹ ہے اس کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ اس کو اس طرح سے جھاڑ کر یا کسی کپڑے کی مدد سے صاف کر سکتے ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان فلٹر کو پانی کے پریشر کے ساتھ یا جو ہے نا جو الیکٹرک بلور ہوتا ہے اس کے ہوا کے پریشر کے ساتھ صاف کر سکتے ہو۔ لیکن پانی کے ساتھ صاف کرنے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان فلٹر کو خشک کرنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کپڑے سے صاف کرتے ہیں یا کسی برش کی مدد سے صاف کرتے ہیں تو یہ گیلے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے آپ فلٹر کو جو ہی صاف کرو گے اسی وقت آپ اس کو انڈور یونٹ میں لگا سکتے ہو، آپ کو اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جو ہم برش سے صاف کر رہے ہیں اس سے جو کنارے کے اندر جو ڈسٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی سافٹ برش یوز کرنا ہے، بلکہ ہارڈ برش یوز نہیں کرنا۔ اگر آپ ہارڈ برش کو یوز کرو گے جیسے کہ کوئی لوہے کی تاروں کے وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے فلٹر کی جو جالی ہوتی ہے اس سے اس کے جالی کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس فلٹر کو صاف کرنا ہے۔ تو آپ اس کو کسی کپڑے کی مدد سے بھی صاف کر سکتے ہو اور آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہو اور آپ اس کو سرف والے پانی کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہو۔ تو اب ہم دوسرا فلٹر بھی اسی طریقے سے صاف کریں گے، کسی کپڑے کی مدد سے جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے جھاڑ کر صاف کریں گے اور سافٹ برش کی مدد سے۔ تو دوستو کوشش کیا کریں کہ جو یہ فلٹر ہوتے ہیں ان کو آپ 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 20-25 دن کے بعد جو ہے نا آپ ان کو ہر مرتبہ صاف کر لیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈور یونٹ ہوتا ہے اس میں ڈسٹ جمع نہیں ہوتی اور آپ کے اے سی کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح ہم نے صاف کرنا ہے، جو اس کے کنارے ہیں وہاں سے بھی ہم نے برش کو صاف کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو یہ دیکھیں اب انڈور یونٹ میں جو ڈسٹ جمع ہوا پڑا ہے ہم نے اس کو اس برش کی مدد سے بالکل بڑے ہی احتیاط کے ساتھ صاف کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے صاف بھی ہو رہا ہے۔
یہ سارے انڈور کو ہم نے اسی طرح آہستہ آہستہ صاف کرنا ہے، اور اس میں آپ نے ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس برش کو زیادہ زور کے ساتھ زور نہیں دینا، کیونکہ اس کے اندر جو یہ پتریاں لگی ہوئی ہیں نا اسی کے انڈور جو یہ صاف ہو رہی ہیں، ان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بڑے ہی پیار کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور بالکل آہستہ آہستہ اس کو کلین کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم سارا انڈور یونٹ جو ہے نا اس کا یہ صاف کریں گے، اس کے اندر جتنے بھی ڈسٹ لگا ہوا ہے وہ ہم اس کو بالکل کلین کریں گے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ایک تو ہمارا جو اے سی ہے نا اس کی لائف بڑھ جاتی ہے اور اس کی صفائی بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اسی دوران میں آپ سے ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جامپور آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے یوٹیوب چینل جامپور آفیشل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے مجھے آپ کا پیار ملتا رہے، اور جو میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، دل سے محنت کرتا ہوں، مجھے اس کا پھل بھی ملتا رہے۔ تو دیکھیں میں نے یہ کافی حد تک اس کی صفائی کر لی ہے۔ تو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول کی مدد سے بھی اس اے سی کے انڈور یونٹ کی صفائی کر سکتے ہو۔ اے سی کے ریموٹ میں موجود سیلف کلین کا بٹن ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ اس انڈور یونٹ کی صفائی کر سکتے ہو۔ تو اس کا جو باہر والا حصہ ہے آپ اس حصے کو کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر کی مدد سے صفائی کر لو، جیسا کہ ڈسٹ وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آپ اس کے کنارے وغیرہ، اس کے کونے وغیرہ کو اچھی طرح سے دیکھ کے ٹیشو پیپر کی مدد سے یا کسی کپڑے کی مدد سے صاف کر سکتے ہو، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پروفیشنل بندے کو بلاتے ہو گھر میں اور اس کی صفائی کرتے ہو، لیکن وہ سارے اے سی کو کھولتا ہے، اس کے جتنے بھی نٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر بھی صفائی کی ہے اور اس کا جتنا بھی ڈسٹ اوپر لگا ہوا تھا وہ اس سے نکل رہا ہے۔ ویسے بھی آپ جتنا جس چیز کی زیادہ کیئر کرو گے تو اس کی لائف بھی اتنا زیادہ ہوگی۔ تو اس سے تو ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے انڈور یونٹ سے جو ہوا آتی ہے وہ بھی ہمیں صاف ستھری اور تازہ ملتی ہے جب اے سی کا انڈور یونٹ صاف ہو۔ اگر اے سی کا انڈور یونٹ صاف نہ ہو تو ڈسٹ والی ہوا آتی ہے۔ تو جیسے ہم نے فلٹر باہر نکالے تھے بالکل اسی سیم طریقے سے ہم یہ فلٹر لگا کر اس کے لاکس کو دوبارہ ہم نے لگا دینا ہے۔ اچھا، ان کے فلٹر لگاتے وقت آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ اس کی جالی کو آپ نے پھٹنے نہیں دینا ہے، بالکل بڑی احتیاط کے ساتھ لگانا ہے، اور اس کے لاک بھی آپ نے اچھی طرح سے بند کر دینے ہیں۔ تو دوسرا بھی فلٹر آپ نے اسی طرح لگانا ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔